گناہ کرتے ہیں، سچ بتانا ہم گناہ کرتے ہیں کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟ گناہ کرے گا بھائی، آئے زنا ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار 101% حرام، ہمارا سود کا کاروبار، ہمارا بیاج کا کاروبار، ہم دارو پیے، ہم مٹکے چلائے، ہم جوا کھیلے، ہزاروں گناہ کرے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا۔ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں۔ بولو سوچا؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ میں یہ کاروبار کروں گا، لیکن اللہ اس میں بیاج ہے، اللہ اس میں سود ہے، اللہ اس میں ربا ہے، اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، سود ہے، سودی کاروبار ہے، اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا۔ بس آنے دو، پیٹ میں آنے دو، حلال ہے تو بھی آنے دو، حرام ہے تو بھی آنے دو۔ دارو بھی پیتا گیا، مٹکا بھی کھیلتا گیا، جوا بھی کھیلتا گیا، میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا۔ کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں۔ کہ جہنم بھی تو آنے والی ہے نا۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ سیدھی بات ہے، لا الہ، آواز نہیں آ رہی، الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ترجمہ بچے کو معلوم ہے، نہیں ہے کوئی معبود، ہم سب کا معبود کون؟ اللہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے کہا تھا، بہت پیاری بات کہی تھی، میرے پیاروں، ہم اس میں الجھے ہوئے ہیں کہ ہمارا ایمان پکا ہے یا نہیں ہے۔ آپ کو اگر اپنا دیکھو، ایمان اندر ہے، بولو ایمان کہاں ہے؟ اندر ہے، دل میں، بولو ایمان کہاں پر ہے؟ اندر ہے، دل میں ایمان ہے۔ ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارا ایمان کتنا پکا ہے، لیکن اس کی ایک نشانی اللہ نے بتائی ہے۔ اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ سننا، اللہ نے کیا نشانی بتائی؟ اپنی مرضی، بولو اپنی مرضی، پیچھے بولو اپنی مرضی، آواز نہیں آ رہی ہے، اپنی مرضی، اللہ رسول کی مرضی، ایمان مکمل ہو گیا۔ ہمارا دکان کا معاملہ، کاروبار کا معاملہ، بیوی کا معاملہ، بچے کا معاملہ، آخرت کا معاملہ، ہر معاملے میں پہلے یہ سوچنے کا۔ ابھی جیسے میں بیان کرنے بیٹھا، کیوں بیٹھا بھائی؟ میں پہلے ایسے اسٹیج پر نہیں آیا، پہلے سوچنا پڑتا، اللہ میں کیوں جا رہا، اللہ اس لیے جاتا، اللہ تو راضی ہو جا، اپنی مرضی پیچھے کر دو، اللہ رسول کی مرضی آگے کر دو، ہمارا ایمان مکمل ہو گیا۔ میرے پیاروں، ہمارا ایمان مکمل ہے۔ اچھا میرے کو بتاؤ، ہم کو ہمارے ایمان کی فکر ہے؟ ایک بات بتاؤں گا، دل کانپ جائے گا۔ آپ کو معلوم ایک صحابی جن کا نام حضرت حذیفہ، بولو کیا نام؟ بہت سننے جیسا واقعہ ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے، بولو کیا نام ہے؟ حضرت، یہ بہت پیارے صحابی ہے۔ ان کو کہا جاتا اللہ کے رسول کے بھیدی، بولو اللہ کے رسول کے بھیدی، یعنی اللہ کے رسول کی ساری بھید کی باتیں کس کو معلوم؟ یعنی یہ حضرت حذیفہ کا کمال تھا، جو باتیں ابو بکر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عمر کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت عثمان کو نہیں معلوم، جو باتیں حضرت علی کو نہیں معلوم، اللہ کے رسول نے کن کو بتایا؟ بولو حضرت۔ ان کو کہا جاتا، یہ علماء سے پوچھو، ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا حضرت حذیفہ صاحب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے رسول کے سارے بھیدوں کو جاننے والے، بولو کون؟ حضرت۔ ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت حذیفہ کو اللہ کے رسول بلائے اور کہا قیامت تک آنے والے ان کے نام لکھ دو جن کی زبان پر کلمہ ہوگا، دل میں کلمہ نہیں ہوگا، جس کو منافق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت حذیفہ کو پوری فہرست دے دی، قیامت تک آنے والوں کی فہرست۔ بولو ہمارے نبی نے کن کو دی؟ حضرت حذیفہ کو دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو دی، پوری فہرست دے دی کہ قیامت تک آنے والے مرد، قیامت تک آنے والی عورتیں دیکھ لو، جن کی زبان پر کلمہ ہوگا لیکن دل میں ایمان نہیں ہوگا، وہ منافق ہوں گے۔ اب سننا، یہ بات تو ہو گئی۔ اب میرے پیارو، آپ کو معلوم ہے ایک زمان آیا، حضرت عمر بادشاہ بنے۔ بولو کون بادشاہ بنے؟ ابھی ہمارے صدر محترم، میں وہاں کمرے میں بیٹھ کے سن رہا تھا، حضرت مفتی یحییٰ صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، وہ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بتا رہے تھے، میرا دل وہاں سے اتنا خوش ہو رہا تھا۔ تو وہی حضرت عمر بادشاہ، اور حضرت عمر اتنے بڑے بادشاہ، 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرنے والے، بولو کون؟ سبحان اللہ۔
اور حضرت عمر کے بارے میں ایک بات سنو گے تو آپ کی عقل حیران ہوگی. حضرت عمر جب کسی گلی میں ایسے داخل ہوتے تھے نا مدینہ میں, یہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو ہمارے نبی مسکراتے تھے. چلو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ 4 مرتبہ, جب حضرت عمر یہاں سے آئے اور اللہ کے رسول آئے تو اللہ کے رسول مسکرائے. ایک دن حضرت عمر نے پوچھا, اللہ کے رسول میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, میں جب بھی گلی میں داخل ہوتا ہوں, آپ بھی گلی میں داخل ہوتے, آپ مجھے دیکھ کر مسکراتے کیوں ہے؟ ما یضحکک یا رسول اللہ, اللہ کے رسول ہنسنے کی اور مسکرانے کی وجہ کیا؟ ہمارے نبی نے مسکراتے ہوئے فرمایا, عمر ہنسو نہ تو کیا کرو, تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جس گلی میں قدم رکھتا ہے بولو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور ہم جس گلی میں قدم رکھتے ہیں شیطان آ جاتا ہے. مائی بردر ہاؤ آر یو, ہماری خیر خیریت بھی پوچھتا ہے. تو اب سننا, حضرت عمر بادشاہ بن گئے. بولو امیر المومنین کون؟ حضرت عمر. اچھا, مدینہ پاک میں کسی کا سننے جیسی بات ہے, ایمان کتنا ضروری ہے. مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا. بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا, اور وہاں قاعدہ تھا کہ جب انتقال ہو جائے, بالکل جنازہ تیار ہو جائے, تو اعلان کرنے والا اعلان کرتا, امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیے اور آ کے جنازے کی نماز پڑھائیے. اب وہ جنازہ تیار ہو گیا, اعلان ہوا کہ امیر المومنین آپ اپنے کمرے میں ہیں, جنازہ تیار ہے, صفیں لگ گئی ہے, آپ آئیے اور جنازے کی نماز پڑھائیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی چادر کو سمیٹ کر اپنے کمرے سے نکلے, نماز پڑھانے کے لیے نکلے. راستے میں حضرت حذیفہ, کون؟ حذیفہ دھیرے سے کہتے ہیں, امیر المومنین, امیر المومنین ادھر آؤ نا, ادھر آؤ. حضرت عمر گئے وہاں پر, کیا ہوا؟ کہا مت جنازے کی نماز پڑھاؤ, یہ مومن نہیں ہے, منافق ہے. یہ جو جنازہ ہے بولو مومن, اس کی زبان پر کلمہ تھا, دل میں کلمہ. میرے پاس جو لسٹ ہے نا, اس لسٹ میں ان کا بھی نام ہے. آپ جنازے کی نماز مت پڑھائیے, آپ چلے جائیے. حضرت عمر وہاں سے دوسری جگہ چلے گئے اور اعلان کر دیا, صلو علی صاحبکم, ارے کوئی نماز پڑھا دو بھائی, کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو, میں جا رہا ہوں, کوئی جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر دوسری گلی میں گئے, کسی نے جنازے کی نماز پڑھائی. خیر وہ جنازہ اٹھا, بولو وہ جنازہ اٹھا, اور لوگ جانے لگے. جب حضرت حذیفہ جانے لگے تو حضرت عمر وہ گلی میں کھڑے تھے, وہاں سے کہتے حذیفہ ادھر آؤ. حضرت حذیفہ آئے, کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت حذیفہ کہتے میرے اللہ کی قسم حضرت عمر کی داڑھی مبارک پر آنسو تھے, یعنی اتنی دیر میں اتنا روئے تھے کہ داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی. حضرت حذیفہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا وہ جو جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کیونکہ ان کا نام وہ لسٹ میں تھا جو منافق ہے, جن کی دل میں کلمہ نہیں ہے. تو حضرت حذیفہ نے کہا اسی لیے تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ جنازے کی نماز نہ پڑھائیں. حضرت عمر نے روتے روتے کہا حذیفہ تجھے اللہ کا واسطہ بتا, میرا نام تو اس میں نہیں ہے, تجھے اللہ کا واسطہ بتا میرا عمر کا نام تو اس میں نہیں, کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. میری زبان پر کلمہ ہے لیکن میرے دل میں کلمہ اللہ نے چھین لیا ہے. اے حذیفہ بتا دے. حذیفہ نے کہا نہیں, کہا نہیں, تو ایک بار مجھے بتا دے. حضرت حذیفہ نے آخر میں کہا اللہ کا واسطہ, اللہ کی قسم, امیر المومنین عمر آپ کا نام نہیں ہے. لیکن حضرت حذیفہ کہتے ہیں حضرت عمر وہیں گھنٹے کھڑے رہ کے روتے گئے, اور روتے روتے اپنے گھر گئے. پتہ چلا کہ رات کو کھانا نہیں کھائے, پوری رات اللہ کے سامنے روتے رہے, اللہ میرا ایمان بچا لینا, اللہ میرا ایمان بچا لینا, اللہ میرا ایمان بچا لینا. وہ امیر المومنین حضرت عمر, وہ اپنے ایمان کی فکر کرے جن کے بارے میں ہمارے نبی نے فرمایا تھا, وہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی, ان میں کہا تھا عمر انت فی الجنہ, عمر تم جنت میں ہوں گے. وہ عمر کو تو اپنے ایمان کی فکر ہے. اور میرے بھگوان پور والوں, ہم گناہ پہ گناہ کریں, ہمارا ایمان کیسا ہوگا؟ اور سب سے بڑا گناہ ہمارا موبائل. یہ کیا ہے؟ یہ چاروں طرف کیا ہے؟ کیا ہے یہ موبائل؟ گناہ نہیں تو کیا ہے؟ کیا ہے میرے پیاروں؟ چلو یہ ٹھیک ہے, یہ اسلامک ہے, یہ بیان ہے, یہ جائز ہے, لیکن یہی موبائل جب اکیلے ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو کیا بیان سنا جاتا ہے؟ رات کے 1 بجے کیا ہمیں کوئی نظم سننا ہے؟ ہم ہمارے بیٹے فردوس قمر کی نظم اور نعت کو سنتے رات کو 1 بجے. رات کو 1 بجے قاری احمد علی کا بیان سنا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں اس وقت یہ موبائل جائز ہے, حلال ہے, بالکل صحیح ہے, ثواب ہے. لیکن رات کے 1 بجے جب وہ ننگی عورت کو موبائل میں دکھایا جاتا ہے, پیچھے گانا بجتا ہے, اور ہم ہمارے دوست کو کہتے ہیں میرے پاس بہت اچھی کلپ آئی ہے, تجھے بھی بھیجتا ہوں. ہمارے موبائل میں جب زینا ہوتا ہے,
ہمارے موبائل میں چوری ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں چگلی ہوتی ہے، ہمارے موبائل میں جھوٹ بولا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں بلیک میل کیا جاتا ہے، ہمارے موبائل میں پب جی کھیلا جاتا ہے، ہمارا انسٹاگرام، ہمارا ٹک ٹاک، ہمارا یوٹیوب، ہمارا سب حرام، سب حرام، سب گناہ۔ کسی میں بلیک میل، کسی میں زنا، کسی میں چوری، کسی میں بیاج کا سودا کیا جاتا ہے، کسی میں سود کا کاروبار کیا جاتا ہے، ارے کبھی کبھی چگلی کی جاتی ہے۔ اور معاف کرنا میرے پیارو، اسی موبائل کی وجہ سے بیوی بھی ناراض ہوتی ہے، بچوں کی تربیت بھی غلط ہوتی ہے، ماں بھی ناراض ہوتی ہے، ابا بھی ناراض ہوتا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھا جاتا ہے، گندی گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے، آخری درجے کا گناہ کیا جاتا ہے۔ میرے بھگوان پور والوں، اللہ کی قسم، ہمارے گھر میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس کی وجہ بھی موبائل ہوتا ہے۔ اور یہ صرف ہم نہیں، ہماری جوان بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل، ہمارے جوان بچوں کے ہاتھ میں موبائل۔ اب باپ کے اندر ہمت نہیں، یہاں بہت سارے بیٹھے ہوں گے جو باہر بہت ہوشیاری کرتے ہوں گے، اس کو کہو کسی امام صاحب کو ڈانٹنا ہے، جا کے بنگالی زبان میں ڈانٹ کے آئے گا۔ اس کو کہو کسی آسان والے کو ڈانٹنا ہے، ڈانٹ کے آئے گا۔ ارے کہہ دو اس کو یہ جلسے والے کو ڈانٹنا ہے تو ڈانٹ کے آئے گا۔ مگر تیرا بیٹا تیرے سامنے حرام کام موبائل پر کرتا ہے، تیری جوان بیٹی رات کو موبائل پر حرام کام کرتی ہے، کیوں تو روک نہیں سکتا؟ کیوں نہیں روک سکتا؟ اس لیے کہ جب باپ خود ایسا کرتا ہے تو بیٹے کو کیا روکے گا؟ جب باپ خود موبائل پر، بیوی بیچاری انتظار کر رہی ہے کہ میرا شوہر کام سے آئے گا، وہ بیچاری پورا دن کپڑے دھونے کا کام، برتن مانجنے کا کام، بچوں کو اسکول بھیجنے کا کام، بچوں کو مدرسے بھیجنے کا کام۔ اب شوہر آیا اتنی ہڑبڑاہٹ بتائے گا، تھکایا آیا ہے، ہاتھ منہ دھوئے گا، کھانا کھائے گا، بیوی ادھر چہرہ رکھی اور یہ اپنے موبائل پر بیزی ہے، رات کو 1 2 2 بجے تک موبائل پر، اور پھر کہتا ہے میری طبیعت بہت تھکی ہوئی ہے۔ یہ تھکاوٹ دور کی جا رہی ہے کہ تھکاوٹ بڑھائی جا رہی ہے؟ ویسٹ آف ٹائم، ویسٹ آف منی اور ویسٹ آف انرجی، یہ ہے ہمارا موبائل کا خلاصہ۔ ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد اور ہماری طاقت بھی برباد۔ یہ موبائل کے آنے کے بعد بیٹے فردوس، میں قسم کھا کر کہوں گا ہمارے بھگوان پور کے جوانوں، جوانی میں قدم رکھنے سے پہلے بڑھاپا ہمارے پاس آ گیا ہے۔ ابھی ہم نے جوانی میں قدم نہیں رکھا ہے۔ اور اگر کوئی مجھے پوچھے اصل جوانی کی عمر کون سی ہے، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ جو بخاری شریف کی گائیڈ لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جنت میں سب کی عمر ہوگی 32۔ کتنی ہوگی؟ 32۔ اس کا مطلب اصل جوانی شروع ہوتی ہے 32 سے 40۔ بولو 32 سے 40۔ یا تو 22 میں کمر دکھتی ہے، پاؤں دکھتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہ کر کے۔ میرے پیارو ایک بات بتاؤ، آپ ناراض تو نہیں نا؟ سنیں گے نا میری بات؟ ہم گناہ کرتے ہیں، سچ بتانا، ہم گناہ کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ اللہ نے جہنم بھی بنائی ہے؟ سوچا ہم نے کبھی؟ گناہ کرے گا بھائی، آئے زنا ہو رہا ہے، ہمارا کاروبار 101% حرام، ہمارا سود کا کاروبار، ہمارا بیاج کا کاروبار، ہم دارو پیے، ہم مٹکے چلائے، ہم جوا کھیلے، ہزاروں گناہ کرے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر بولنا خراب نہیں ماننا۔ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں۔ بولو سوچا؟ کبھی یہ سوچا کہ اللہ میں یہ گناہ کرنے جا رہا ہوں، اللہ میں یہ کاروبار کروں گا، لیکن اللہ اس میں بیاج ہے، اللہ اس میں سود ہے، اللہ اس میں ربا ہے، اللہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے، سود ہے، سودی کاروبار ہے، اللہ جہنم میں کیا ہوگا؟ کبھی نہیں سوچا۔ بس آنے دو، پیٹ میں آنے دو، حلال ہے تو بھی آنے دو، حرام ہے تو بھی آنے دو۔ دارو بھی پیتا گیا، مٹکا بھی کھیلتا گیا، جوا بھی کھیلتا گیا، میرے دوستوں عیاشی کرتا گیا۔ کبھی جہنم کے بارے میں سوچا؟ جی نہیں۔ کہ جہنم بھی تو آنے والی ہے نا۔ میں اس وقت جو حالات ہیں نا، اس لیے جنت پہ بات نہیں کر رہا ہوں، بہت پتے کی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ سب نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے کبھی جہنم کے بارے میں سوچا نہیں۔ ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، حضرت ہارون رشید، ساتھ میں بولو کون؟ حضرت ہارون رشید۔ ان کی بیوی کا نام زبیدہ۔
دونوں میں بہت محبت، بولو دونوں میں، اور دعا کرو کہ اللہ ہر میاں بیوی میں محبت عطا فرمائے، بولو آمین، آمین۔ آمین۔ حضرت ہارون رشید بادشاہ ہے، اور اتنے بڑے بادشاہ ہے کہ حضرت ہارون رشید کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے اے پانی تجھے برسنا ہے تو مشرق میں برس جا، اے پانی تجھے برسنا ہے تو مغرب میں برس جا، جہاں بھی تو برسے گا وہاں ہارون رشید کی حکومت پائے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اتنے اللہ، بڑے سبحان بادشاہ، پھر ایک مرتبہ بولو کون بڑے بادشاہ؟ حضرت اللہ۔ ہارون رشید، اور ان کی بیوی کا نام کیا؟ بولو ان کی بیوی کا نام زبیدہ۔ بھائی واقعے کو برابر سنو، توجہ سے سننا۔ تو بھائی بادشاہ ہے، ایک دن بیوی کے ساتھ مشورہ ہوتا ہے، چلو دریا کنارے واکنگ، دریا کنارے واکنگ، ٹہلنے جاوے، تھوڑا پاؤں الگ الگ کرے اور تھوڑا جائے۔ تو بیوی کی عادت ہوتی ہے کہ میں تھوڑا تیار ہو کر آتی ہوں، آپ تھوڑا آگے بڑھے۔ وہ بیوی بھی شریعت کی پابند، حجاب والی، پردے والی، کہا میں اپنا پردہ صحیح کر کے آتی ہوں، آپ آگے بڑھے۔ اب حضرت ہارون رشید آگے آگے، اور پیچھے کون آ رہی ہے؟ بولو بیوی زبیدہ۔ معاملہ کیا ہوا معلوم؟ حضرت ہارون رشید جا رہے، دریا کنارے ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، اللہ کے سبحان ولی کا اللہ۔ نام بہلول، بولو کیا نام؟ بہلول، حضرت بہلول، بہلول ساتھ میں بولو کیا نام؟ حضرت بہلول۔ وہ اللہ کے ولی ہے، درویش ہے، ایک فقیر ہے اللہ کے ولی۔ وہ کیا کر رہے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی کا ٹکڑا ہے، اس کو ریت پہ ایسے ایسے گھما رہے، ریت ہے نا، ریت جیسے زمین، اس پہ گھما رہے۔ تو حضرت ہارون رشید دور سے سمجھ گئے مجذوب آدمی ہے، اللہ کا ولی آدمی ہے، آئے اور آ کر کہا السلام علیکم۔ وہ حضرت بہلول نے کہا وعلیکم السلام۔ تو حضرت ہارون رشید تو بادشاہ سے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ زمین پہ ایسے لکڑی سے کیا کر رہے ہو؟ کہا میں گھر بنا رہا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ کیا بنا رہا ہوں؟ گھر بنا رہا ہوں۔ تو حضرت ہارون رشید کو مذاق سوجا، کیونکہ یہ گھر بنا رہا ہے، ایسے ایسے گول کوئی لکڑی گھما کے گھر بناتا۔ تو حضرت ہارون رشید بادشاہ تھے، کہنے لگے یہ گھر کوئی خریدے گا تو کیا ملے گا؟ اللہ اس کے بدلے جنت دے دے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ تو ہارون رشید نے کہا گھر کتنے کا ہے؟ کیونکہ ابھی تو بنا بھی نہیں ہے، خالی گول گول گھما رہے ہو، کتنے کا ہے؟ تو اس نے کہا، حضرت بہلول اللہ کے ولی نے کہا 1 دینار۔ کتنا؟ یعنی 1 سونے کا ٹکڑا، جیسا ہمارے یہاں چاندی کا سکہ ہوتا، سونے کا ٹکڑا 1۔ تو ہارون رشید مسکراتے چلے گئے کہ کیسی بے وقوفی کی بات ہے، کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ ایک تو لکڑی کے ذریعے سے مٹی کے اوپر گول گول کرنا، اور پھر کہنے کا گھر بنانا، اور اس کے بدلے میں اللہ جنت دے گا اور 1 دینار دینے کا۔ حضرت ہارون رشید مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ بولو پیچھے کون آ رہی تھی؟ زبیدہ۔ وہ آئی، وہ بھی پہچان گئی اللہ کے ولی، دور سے کھڑے ہو کر کہا السلام علیکم۔ وہ اللہ کے ولی نے یوں چہرہ اٹھا کر وعلیکم السلام۔ تو زبیدہ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ تو کہا گھر بنا رہا ہوں۔ کہا یہ گھر بنا رہے ہو؟ کہاں؟ کہا اس کے بدلے کیا ملے گا؟ کہا جو لے لے گا اس کو جنت ملے گی۔ تو بیوی زبیدہ نے پوچھا کتنے کا؟ کہا 1 دینار۔ زبیدہ نے 1 دینار دیا اور آگے چلی گئی۔ ہارون رشید بھی گئے لیکن دینار دیا نہیں، اور زبیدہ نے دینار گھر چلے گئے۔ جو ٹہلنا تھا، واکنگ کرنا تھا، واکنگ کی۔ بادشاہ تھے ہارون رشید، بادشاہ تھے، اور زبیدہ یوں سمجھو کہ ایک رانی کی طرح رہتی تھی۔ خیر دونوں رات کو اپنے محل میں چلے گئے۔ ہارون رشید نے رات کو خواب میں جنت دیکھا، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ہارون رشید سبحان کے خواب میں اتنی بڑی جنت، یاقوت، مرجان، لولو، موتی، اتنی زبردست جنت، اور اس پر لکھا تھا ہذہ الجنہ لزبیدہ، یہ جنت کس کی ہے؟ زبیدہ کی۔ زبیدہ کی ہے۔ تو ہارون رشید وہ جب خواب میں دیکھا نا تو جنت کی طرف دوڑے 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 دروازے پر گئے، اور دروازے پر جا کر کہا جنت کا دروازہ کھولو۔ کچھ لوگ آئے، کہا تمہاری جنت نہیں ہے، تمہاری بیوی زبیدہ کی جنت ہے۔ تو کہا میری بیوی کی جنت ہے، مجھے میری بیوی کی جنت دیکھنا ہے۔ تو دربانوں نے کہا یہاں میاں بیوی کا معاملہ نہیں، یہ جنت کا معاملہ ہے، یہ آخرت کا معاملہ ہے، یہاں میاں بیوی کے رشتے کو نہیں دیکھا جاتا، جاؤ یہاں سے، زبیدہ آئے گی تو اندر جائے گی، باقی تمہیں جانے کا کوئی حق نہیں۔ ہارون رشید کی آنکھ کھلی، کیونکہ خواب دیکھ رہے تھے، آنکھ کھلی، گھبرا گئے کہ میرے کو جنت میں نہیں جانے دیا۔ کس کی جنت تھی؟ بولو نا کس کی تھی؟ تو بازو میں ہی سوئی تھی، کون؟ زبیدہ بیوی تھی۔ اٹھایا، زبیدہ زبیدہ اٹھو، زبیدہ اٹھو، جنت کا معاملہ ہے، اٹھو۔ زبیدہ نے یوں آنکھ کھولا، کہا کیوں اٹھایا؟ میں آرام سے اپنے جنت میں گھوم رہی تھی۔ ارے میں اپنے جنت میں کون سی جنت میں گھوم رہی تھی؟ جو آج میں نے وہ اللہ کے ولی سے خریدا، 1 دینار میں نے جنت خریدا۔ تو حضرت ہارون رشید نے سر پہ ہاتھ رکھا، ہاں میں نے نہیں خریدا، وہ جنت تو نے خرید لیا۔ تو ہارون رشید نے کہا کوئی بات نہیں، کل آئندہ کل دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ پھر دوسرا دن آیا، بولو کون سا دن آیا؟
دوسرا دن حضرت ہارون رشید پھر اپنی بیوی زبیدہ کو لے کر چلو دریا پہ ٹہلنے کے لیے جاوے، چلو واکنگ کے لیے جاوے، گئے صحیح میں اسی جگہ پر اللہ کے ولی کو بیٹھا دیکھا حضرت بہلول کو، وہی لکڑی ہے اور وہی کیا کر رہے مٹی پر گھما رہے. حضرت ہارون رشید آج تو بہت ادب سے گئے، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام، کہا کیا کر رہے ہو؟ وہ حضرت بہلول نے کہا گھر بنا رہا ہوں. کہا کیا ہوگا؟ کہا جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا، جو خریدے گا اللہ اس کو جنت دے گا. تو ہارون رشید خوش ہو گئے کہ چلو آج بھی معاملہ حل ہو جائے گا. کہا اس کی قیمت کیا ہے؟ کہا تمہاری پوری بادشاہت، جتنی تمہاری بادشاہت ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، جہاں جہاں تمہاری حکومت ہے سب حکومت مجھے دے دو، یہ جنت ملے گی. تو ہارون رشید کو ایسی بادشاہ تھوڑی دے دے. ہارون رشید غصے ہوئے اور غصے ہو کر کہا کل تو اس کی قیمت 1 دینار تھی بھائی، کل یسٹرڈے اس کی قیمت 1 دینار، آج پوری بادشاہت. کہا کل تم نے اس کا چمتکار نہیں دیکھا تھا اس لیے اس کی قیمت 1 دینار تھی، اب تو جنت دیکھ کے آئے ہو اور تم کو اندر بھی جانے نہیں دیا، تم کو دھکیل کے باہر نکال دیا. تو جب بغیر دیکھے تم آتے، بغیر دیکھے آتے تو 1 دینار، اب دیکھ لیا ہے تو اس کی اہمیت بڑھ گئی، اب پوری بادشاہت دینی ہوگی. یہ کہہ کر حضرت بہلول چلے گئے، ہارون رشید واپس آ گئے. لیکن میرے دوستو علماء کرام نے لکھا کہ جنت دیکھا تو اس کا امپورٹنس سامنے آیا. بھئی جنت دیکھا اور دیکھا کہ ہٹا دیا گیا تو امپورٹنس آیا کہ کل جانا پڑے گا. میرے پیاروں، ہم موبائل پر اتنا گناہ کرتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی جہنم کو دیکھا نہیں ہے اور جہنم کے بارے میں سوچا بھی نہیں ہے. کاش میرے پیاروں، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں مت موبائل پہ گناہ کرو، ہمارے بچے غلط راستے پر چلے جائیں گے. آج باپ اگر ننگی عورت کو ناچتا ہوا دیکھے گا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں وہ دن نہ آوے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، ہمارے بیٹے کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ ہو جائے. میرے دوستو اللہ کے واسطے جہنم سے ڈرو. اب یہ وہ زمانہ آ گیا ہے میرے پیاروں، وہ زمانہ آ گیا کہ قیامت ہمارے قریب سے قریب آ رہی ہے. اور میرے پیاروں جہنم اتنی خطرناک، اللہ کی قسم جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جب قیامت میں اگر اللہ نے ہمارے بارے میں جہنم کا فیصلہ کیا نا تو اللہ پوچھیں گے چل تو نہیں کچھ دیتا ہے تو جہنم سے بچا لو. تو کہے گا اللہ میرے بچوں کو لے لے ڈال دے جہنم میں، اللہ میری بیوی کو لے لے ڈال دے جہنم میں، اللہ میرے بھائی کو لے لے، میرا بھائی ہمیں بھائی بھائی بہت کرتا تھا لیکن اب لے لے جہنم میں لے لے، لیکن میرے کو چھوڑ دے، اللہ میری اولاد لے لے، میری بیوی لے لے، میرا بھائی لے لے، اللہ میرا پورا خاندان لے لے، مگر میرے کو یہ بھڑکتی جہنم سے بچا لے. اللہ اس کا دھواں بہت خطرناک ہے، اللہ اس کی آگ بہت خطرناک ہے، اللہ بچا لے. اللہ اس وقت کہیں گے کبھی نہیں، یہ جہنم میں تجھے جانا پڑے گا کیونکہ تیری وجہ سے تیرے پورے گھر والوں نے گناہ کیا تھا. اللہ میری اور آپ کی حفاظت. اچھا یہ جو میں نے آپ کو کہا نا یہ میں نہیں کہتا ہوں بھائی، میرے کو کیا حق یہ سب بولنے کا؟ قرآن میں لکھا. بولو کس میں لکھا؟ میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، پارہ نمبر 29. بولو پارہ نمبر، سورہ معارج، سورت کا نام بھی دے رہا ہوں. بولو سورہ، خود پڑھ کر بھی بتاتا ہوں. وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نزاعة للشوى تدعو من ادبر وتولى وجمع فأوعى. میرے پیاروں قیامت میں کہے گا اللہ میری اولاد کو میرے بدلے جہنم میں ڈال دے، اللہ میری بیوی کو ڈال دے، اللہ میرے بچوں کو ڈال دے، اللہ میرے بھائیوں کو ڈال دے، اللہ زمین میں جس کو چاہے اٹھا کے ڈال دے، مگر مجھے جہنم سے بچا لے. میں نے دیکھا نہیں تھا آج دیکھ لیا. اللہ کہیں گے تیری وجہ سے تو سارا گناہ تھا، سب سے پہلے تجھے جہنم میں ڈالوں گا. اس لیے میرے پیاروں آج میری پہلی بات ختم ہونے دو، پیار محبت کے ساتھ اپنے ایمان کو بچا لو. میں یہ نہیں کہتا، میں نے کہا نا کہ یہ موبائل ابھی بہت صحیح ہے. بولو موبائل کے کتنے پہلو ہیں؟ 2. اور اگر آپ قرآن پاک سے اس کو جوڑیں نا تو وہ دونوں پہلو سمجھ میں آئیں گے. اللہ نے فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ
دساگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے دو پہلو دیے ہیں، یہ موبائل کے بھی دو پہلو ہیں، ایک گناہ ایک اسلام۔ بولو ایک گناہ ایک اسلام۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ قد افلح من زکاہا، جو صحیح راستے پر اس کو لے گیا یہ موبائل اس کو جنت میں لے کر جائے گا، اور اگر یہی موبائل کو ہم نے غلط راستہ بتایا یہ موبائل کا لوہا کل ہم کو جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ تو کون تیار ہے کہ جو میری بات کے اوپر آئیں گے؟ بولو آئیں گے انشاءاللہ۔ یہ تو میں نے ابھی پہلی بات کہی ہے بھائی، آپ لوگ تو بہت ٹھنڈے ہو گئے، بات بند کر دو، نہیں بند کر دو پورا مجمع۔ ابھی تو اللہ کا ذکر بھی تو کرنا ہے نا۔ حضرت ابراہیم نے ذکر کیا، اللہ نے دوست بنایا، آج ہم بھگوان پور والے بھی اللہ کے دوست بن کے جائیں گے۔ بولو انشاءاللہ۔ ایک ساتھ میں کہہ دے، ایک ساتھ میں کہہ دے، ہم سب کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ بولو اللہ ہی۔ ہمیں کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمیں پلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ پورا مجمع بولے نا، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ عرش و فرش کا بنانے والا کون ہے؟ زمین و آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ مردے کو زندہ کرنے والا کون؟ زندے کو مردہ کرنے والا کون؟ ہنسانے والا، رلانے والا، عزت دینے والا، ذلیل کرنے والا۔ پورا مجمع بولے نا، سب کچھ کرنے دھرنے والا کون؟ اللہ۔ سب کریں گے انشاءاللہ پہلی بات انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلو دوسری بات کے لیے کون کون تیار ہے؟ ابھی سے ہاتھ اٹھا دیا آپ لوگوں نے ماشاءاللہ۔ دوسری بات کیا ہے معلوم ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ساتھ میں کہو مصطفیٰ کا دامن۔ بلند آواز سے بولو مجتبیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ بلند آواز سے بولو مرتضیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ کلیم اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ حبیب اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ارے بولو نا نبی اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں رسول گے۔ اللہ کا دامن نہیں ایک چھوڑیں بار گے۔ بلند آواز سے کہو مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر بولو نا کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ کی اجازت ہو تو ایک واقعہ سنا ہوں، اس میں فائدہ کیا ہوگا معلوم؟ میری دوسری بات بھی ہو جائے گی اور تیسری بات بھی ہو جائے گی۔ اجازت دیتے ہو؟ جی بالکل بالکل۔ لیکن پہلے ایک بات بتا دو، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے۔ نہیں، ساتھ میں بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے۔ اے میرے پیارو، ہم کو نبی سے محبت کیوں نہیں آتی؟ کیوں نہیں آتی ہم کو محبت؟ آپ کو معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، آپ سن رہے ہیں نا میرے دوستو؟ جی بھی۔ نہیں آواز آپ کے کان تک آ رہی ہے نا میری برابر؟ اچھا آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ میرے کو بنگالی زبان نہیں آتی، میں وہاں پر تھا نا، اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، میں نے دیکھا کچھ لوگ یہاں بنگالی میں بھی بیان کر رہے ہیں، آپ بھی کچھ الفاظ بنگالی میں بول رہے تھے، لیکن میرے کو نہیں سمجھ میں آیا۔ اور یہ میرے ساتھ میں یہ ابھی دو کو معلوم نہیں کتنا اچھا تم لوگوں کو باقاعدہ شال اڑائی ہے، اشرف الخان اور اس کو تو یہ اشرف ال اور الف یہ دو میرے کو لینے آئے تھے ایئرپورٹ پر، اب ایئرپورٹ پر چھوڑنے نہیں آئیں گے، بیان ہو گیا کام پورا، جاؤ۔ الف کا آیا، با آنے والا، الف آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ ہیں نا، میں نے دیکھا کہ یہ لوگ گاڑی میں بنگالی زبان میں باتیں کرتے، اب میں سوچ میں پڑ گیا، معلوم نہیں میری تعریف کرتے کہ میری برائی کرتے۔ یہ دونوں بنگالی میں باتیں کرے تو میں نے شاہ نواز کو کہا چلو اب یہ بنگالی میں جب شروع ہو گئے تو ہم گجراتی میں شروع ہو جا رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو میری بات سمجھ میں تو آ رہی ہے نا؟ نہیں آ رہی ہے تو ہاں بولو، نہیں آ رہی تو منع کرو۔ آ رہی ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے ایک 8 سال کا بچہ، بیٹا فردوس، ایک 8 سال کا بچہ، اب وہ بیچارہ اسکول میں جانے والا، مدرسے جانے والا، اس کی ایک عادت تھی جب بھی مدرسے سے آوے، اسکول سے آوے نا، تو اپنی ماں کو کہے ممی شیشی، کیا بولے؟ شیشی۔ تو ماں کو معلوم ہے شیشی بولے مطلب پیشاب کرنے جانے کا ہے، تو ماں اس کو اٹھاوے اور باتھ روم میں لے جاوے، ٹوائلٹ میں لے جائے، وہ پیشاب کرے واپس۔ اب اس کی روز کی عادت ہو گئی، کیونکہ مدرسے میں لمبا ٹائم لے کر آوے، اسکول میں لمبا ٹائم لے کر آوے، آ کر سیدھا گھر میں داخل ہو کر کہے ممی شیشی، تو ممی سمجھ جاوے کیا کرنے کا ہے، پیشاب کرنے کا، اس کو لے جاوے۔ ایک دن بہت زیادہ مہمان بیٹھے گھر میں، اور یہ دوڑتا دوڑتا آیا اور آ کر کہنے لگا ممی شیشی شیشی، تو سارے مہمان ہنسنے لگے کہ یہ بچہ شیشی شیشی کیا کرتا۔ خیر ماں نے پیشاب تو کرا دیا، جب مہمان گئے تو ماں نے ایک تماچا مارا، کہا نالائق، مہمانوں کے سامنے شیشی شیشی کرتا ہے، سارے لوگ ہماری انسلٹ کر رہے، ہماری عزت جاری ہے۔ تو کہا تو ممی پھر کیا بولنے کا، پیشاب آوے تو کیا بولنے کا؟ ممی نے کہا آج سے بولنے کا میرے کو گانا گانے کا ہے، شیشی نہیں بولنے کا، کیا بولنے کا؟ I want to sing a song، یعنی میرے کو گانا گانے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اب روز جیسے بھی مدرسے سے آوے یا اپنے اسکول سے آوے، ممی مجھے گانا گانا ہے۔
ماں سمجھ جاوے اس کو کیا کرنا ہے پیشاب. اب ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ پکنک کا معاملہ ہوا. اب وہ ساری ٹیچر جو ہوتی ہے عورتیں ہوتی ہے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر پکنک پہ جانے والی, پرواس پہ جانے والی, پکنک پہ جانے والی, تو اس کو بھی لے کر گئے. اب رات کے وہاں پورا پکنک میں 2 دن کا پروگرام تھا. رات کے 2 بجے یہ اپنی ٹیچر کے پاس گیا, ٹیچر میرے کو گانا گانے کا ہے. رات کے 2 بجے اس کو پیشاب لگی, گیا ٹیچر کے پاس, میرے کو گانا گانے کا ہے. ٹیچر نے کہا رات کے 2 بجے گانا گانے کا ہے, صبح میں 8 بجے اٹھیں گے نا ہم لوگ, آرام سے اٹھیں گے, آرام سے گانا گانا, جا سو جا. تو بیچارہ آ گیا, لیکن اس کو لگی بہت زور کی تھی. 15 منٹ کے بعد پھر گیا, ٹیچر میرے کو گانا گانے کا ہے. ٹیچر نے کہا بھائی گانا گانے کا ہے, صبح 8 بجے گانا گائیں گے, ابھی کوئی گانا. کہا ٹیچر بہت زور سے گانے کا ہے. ٹیچر نے کہا ابھی سو جاؤ, جتنا بھی زور سے گانا گانے کا ہے صبح میں 8 بجے دیکھیں گے. وہ بیچارہ پھر 15 منٹ کے بعد آیا, ٹیچر بہت زور سے گانا گانے کا ہے, اور رو کر بولتا ٹیچر بہت زور سے. ٹیچر نے کہا گانا ابھی نہیں گانے کا, صبح میں 8 بجے. نہیں ٹیچر لیکن بہت زور سے گانے کا. ٹیچر نے غصے میں کہا لے میرے کان میں گا لے, گا لے, گا لیا اس نے. میں آپ کو بھی پوچھ رہا ہوں سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں آ رہی؟ بالکل آ رہی ہے تو ذرا ہاتھ اوپر کر کے بولو آ رہی ہے سمجھ میں. آ رہی ہے, آ رہی ہے. کیونکہ میں جو واقعے کی طرف آپ کو لے جا رہا ہوں نا, اس میں پوائنٹ نمبر 2 پوائنٹ نمبر 3 دونوں حل کرتے ہوئے چلیں گے. بولو چلیں گے نا انشاءاللہ. لیکن پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. آواز سے بولو, ساتھ میں بولو, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. نہیں بولو, ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا نہیں. ہمارے پیغمبر سے بڑھ کر بولو نہ کوئی پیغمبر نہیں. ہمارے رسول سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں. چلو کون میرا ساتھ دے گا؟ جو میں بول رہا ہوں ساتھ میں بولو. بولو ہمارے نبی, بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ نبی, بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, سبحان اللہ, آدھا ادھر ہو جائے. سبحان اللہ. آگے سنیں گے بہت کیا پتے کی باتیں. ہمارے نبی وہ نبی, سننا, ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی, اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی اندھیری رات میں ہمارے نبی انگلی مبارک سے اشارہ کرے. رات کے اندھیرے میں, رات کے سناٹے میں ہمارے نبی انگلی سے اشارہ کرے, پھر انگلی مبارک سے اشارہ کرے, پھر انگلی مبارک سے اشارہ کرے. 1400 صحابہ اپنی زبان سے بولے, ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. اب میں واقعے پر آ رہا ہوں, ذرا توجہ دینا تاکہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے. آدھا گھنٹہ جائے گا, چلے گا آپ کو؟ بالکل چلے گا. ہاں جی, کون بولا 4 بجے؟ شادی نہیں ہوئی؟ اپنا نہیں, میرا تو خیال کر, میرے کو بھی تو گھر جانا ہے نا. پورا مجمع ساتھ میں بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. ایک آواز سے بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے. ہاں ایک مرتبہ اور ساتھ دے دینا, ہمارے نبی وہ نبی, بولو سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی, اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی مکہ کے جنگلوں میں چلے, ہمارے نبی مکہ کے بیابان میں چلے, ہمارے نبی مکہ کے صحرا میں چلے. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی جو مکہ کے جنگلوں میں چلے, مکہ کے بیابان میں چلے, مکہ کے صحرا میں چلے, ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. جناب قاری احمد علی صاحب, ینگ اسٹار کلب. ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو قبول فرمائے. ایک بات, میں جو واقعے پر جا رہا ہوں, آپ سکون سے بیٹھ جائے تو میں واقعہ شروع کروں. سنیں گے؟ بولو سنیں گے انشاءاللہ. نہیں آواز نہیں آ رہی, بولو ساتھ میں بولو, سنیں گے نہیں انشاءاللہ. معلوم ایک صحابی, شاید آپ نے نام سنا ہو نہ سنا ہو, 20-22 سال کی عمر ہے, ان کا نام ہے ربیعہ. ساتھ میں بولو کیا نام؟ ربیعہ. پھر بولو, سب کو بھگوان پور میں نام یاد ہو جانا چاہیے. وہ 20-22 سال کے صحابی, بولو نام کیا؟
रबिया, और इतने करीब यहाँ से उनका कपड़ा शुरू होवे या नाफ से या घुटनों पे खत्म हो जावे, और वो काम क्या करे, वो जंगलों में जाए, लकड़ियां काटे और उसके बाद मदीने के बाजार में बेचे, और उसके बाद जो पैसा लगे उससे अपना घर का गुजारा करे। बोलो उम्र कितनी उनकी? 22 साल। नाम फिर बोलो, क्या नाम है? रबिया। अच्छा, क्या हुआ मालूम है, एक मर्तबा हमारे नबी साहब भाई बीच से ना उठे भाई, परेशानियां होती है, माहौल खराब हो रहा है, कोई उठकर ना जाए भाई, बैठे रहे भाई। एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद अन्नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। बहुत पते की बात बता रहा हूँ। एक मर्तबा रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रात को काफी रात गुजर गई, दरवाजा खोला तो सामने रबिया खड़े। कितने साल के? 22 साल। कपड़ा यहाँ से यहाँ तक गरीब, वो खड़े रबिया। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ कि रात को मेरे घर के सामने क्यों खड़े हैं। भाई किसी को भी ताज्जुब होवे कि आधी रात को हमारे घर के सामने ये जवान क्यों खड़ा। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम किया, सलाम का जवाब लिया और फिर पूछा माँ बालू का या रबिया। हमारे नबी ने बोला रबिया ये आधी रात को मेरे घर के सामने क्यों खड़े। ए सुनना भगवानपुर वालों, हज़रत रबिया ने जवाब दिया आज रात थोड़ी खड़ा हूँ, मैं तो कितनी रातों से यहाँ खड़ा हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया लेकिन मेरे घर के बाहर रात को क्यों खड़े रहते हो। कहा अल्लाह के रसूल दिन भर तो सारे लोग आपकी खिदमत करते हैं, मैं इसलिए खड़ा रहता हूँ रात को आपको कोई काम याद आए, आप दरवाजा खोले, आपको परेशान ना होना पड़े, सामने रबिया आपका गुलाम तैयार खड़ा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल कई रातों से खड़ा हो, कब आपका रात को दरवाजा खुले और आप किसी काम के लिए जाना चाहे और मैं कहूँ आका आप तो सबके आका है, आप आराम करें, गुलाम आपका काम करके आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे नबी को ये अदा इतनी पसंद आई, इतनी अदा पसंद आई। अब रोज का ये मामला हो गया, रात को कभी भी हमारे नबी दरवाजा खोले, पूरा मजमा बोलेगा सामने कौन? रबिया। और कभी कभी अल्लाह के रसूल कहे जाओ रबिया पानी लेकर आओ, ठंडा पानी लेकर आओ, कभी कहे उनको बुला के लाओ, कभी कहे ये पैगाम पहुंचा दो, कभी कहे ये अमानत पहुंचा दो, कभी कहे ये काम कर लो। हज़रत रबिया फरमाते जिस रात को अल्लाह के रसूल मुझे काम के लिए भेजे, हज़रत रबिया फरमाते मैं जाता और साथ में काम करते करते कहता ए मदीना वालों कोई तहज्जुद की नमाज पढ़ता होगा, कोई रात को जिक्र करता होगा, कोई कुरान की तिलावत करता होगा, अरे कोई रात को सोया होगा। हज़रत रबिया कहते मदीना वालों तुम्हें मालूम हो जाए मैं रबिया हूँ, रबिया तुम अपनी इबादत कर रहे हो, मैं आका ताजदार मदीना की खिदमत कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत रबिया कहते मुझे इतनी खुशी होती, लेकिन कहते एक दिन प्रॉब्लम आया, वो अल्लाह को करना था वो हुआ। क्या हुआ मालूम? रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला, रात को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरवाज़ा खोला। बोलो सामने कौन है? पूरा मजमा बोलेगा सामने कौन है? नहीं बोलो ना सामने कौन है? अब दिल को हिला देने वाली बात है, सामने रबिया। हमारे नबी ने क्या फरमाया मालूम? ए रबिया आओ घर में आ जाओ। हज़रत रबिया ने क्या फरमाया? मेरे नबी नहीं घर में आने की बात ना करें, मैं घर में नहीं आऊंगा। अल्लाह के रसूल आपको जो काम देना है आप मुझे कह दे, मैं वो काम कर लूंगा, लेकिन मैं घर में नहीं आऊंगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा रबिया आप घर में आ जाओ ना, आओ घर में आ जाओ। हज़रत रबिया ने कहा नहीं अल्लाह के रसूल मैं जंगल में लकड़ी काटता हूँ, मदीने के बाजार में बेचता हूँ, मेरा पूरा बदन पसीने वाला, मेरे बदन में बदबू आती है, मेरे पास कपड़े भी बराबर नहीं है, और अल्लाह के रसूल आपका घर तो वो घर है जिसमें जिब्राइल भी आया करते हैं। सुभान अल्लाह। आपका घर वो घर है जिसमें कुरान पाक नाजिल होता है। आपका घर वो घर है जिसमें जन्नत की खुशबुएं आती रहती है। अल्लाह के रसूल में बहुत गंदा, मेरे बदन से बदबू आए, आपको जो काम देना काम दे दो, मैं काम करूंगा, बाकी घर में आने की बात नहीं। हमारे नबी ने फरमाया मेरा हुक्म है नबी आओ घर में आओ। अब जब हुक्म सुना तो रोते रोते आ गए। जैसा घर में आया हमारे नबी ने फरमाया लोग खाना तैयार है, अब तुम और मैं साथ में खाना खाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या हमारे नबी होंगे जो गरीब को लेकर बैठ गए और हमारे नबी ने उनको खाना खिलाया, और रबिया रोते गए। फिर हमारे नबी ने क्या फरमाया? रबिया खाना खा लिया? कहा अल्लाह के रसूल खा लिया, मैं बाहर खड़े हो जाता हूँ। कहा बाहर नहीं खड़े होना, वजू कर लो, देखो वहाँ वजू का पानी रखा है, वजू कर लो। हज़रत रबिया ने वजू कर लिया, कहा अल्लाह के रसूल वजू हो गया, मैं बाहर खड़े होता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया नहीं अब मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ूंगा, आज की रात वो तहज्जुद होगी, मैं पढ़ाता रहूंगा, तुम मेरे साथ पढ़ते। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया रबिया दाईं तरफ खड़े हो जाओ। अच्छा मेरे प्यारों बताओ, हम लोग गुनहगार कभी तहज्जुद पढ़ते हैं या बड़ी रात को हम जागते हैं और फिर रोते हैं,
تو ہم کو اتنا اچھا لگتا ہے، تو جب ہماری تہجد اتنی اچھی ہوگی تو ہمارے نبی کی تہجد کا کیا؟ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اور آپ کو ایک بات اللہ اکبر کبیرہ، والوں ایک عجیب بات بتاؤں، اللہ نے ہم کو کتنی نمازیں فرض کی؟ 5۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ نے ہمارے نبی پر 6 نمازیں فرض کی تھی، تہجد کی نماز کو بھی فرض کر دیا تھا۔ اسی کو قرآن کریم نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ تہجد کی نماز پڑھے۔ اب سننا، ہمارے نبی، بولو ساتھ میں کون ہے؟ حضرت ربیعہ۔ ہاں، ہمارے نبی نے کہا میں تہجد پڑھاؤں گا، تم معلوم ہے حضرت ربیعہ ایسے چیخ مار کے روئے ہیں، اور روتے روتے کیا کہا؟ اے مدینہ والو، کاش تمہیں معلوم ہوتا، تم نے نبی کے پیچھے فجر پڑھی ہوگی، ظہر پڑھی ہوگی، عصر پڑھی ہوگی، مغرب پڑھی ہوگی، عشاء پڑھی ہوگی، جمعہ پڑھی ہوگی، ارے جنازے کی نماز پڑھی ہوگی، عید کی نمازیں پڑھی ہوگی، لیکن ربیعہ وہ ہے جو اکیلا نبی کے پیچھے تہجد کی نماز۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جناب حضرت قاری